ادھر محل میں کب سے محبت کے متلاشی مراد افندی اور احسن سلطان سے شادی کی اجازت لے کر تیاریاں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پاروس کے کارندے احسن کو مراد کی آنکھوں کے سامنے سینے پر گولی مار کر فرار ہو جاتے ہیں۔ احسن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے اور یہ سب مراد کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور یہ واقعہ اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور وہ مزید پاروس و کمپنی کے خلاف عملاً تلوار جنگ بلند کرنے کا عزم کرتا ہے۔ دوسری جانب بالآخر محمود پاشا کی کاوشیں درنگ لاتی ہیں اور وہ حسین پاشا کا حقیقی چہرہ سلطان معظم کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ حسین پاشا گرفتار ہو جاتا ہے اور بحکم سلطان سنگین جرائم میں کورٹ ٹرائل چلائے جاتے ہیں۔ ایک سلطانی حکم پر کارروائی کے دوران مراد افندی سے برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ حسن کی بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے تو وہ قانون کی پرواہ کیے بغیر برطانوی ایمبیسی میں گولیاں چلا لیتا ہے، جس کی سزائے موت تھی۔ چنانچہ برطانوی سلطان سے سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سلطان ان کو خاموش کرانے کے لیے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں، مگر سزائے موت سے قبل مراد کو ایسی جڑی بوٹیاں کھلاتے ہیں کہ ظاہراً سزائے موت کے باوجود چند گھنٹوں کے بعد علاج کے بعد مراد دوبارہ سانس لینے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب استنبول کے دن بدن بگڑتے حالات کے لیے سلطان اپنے سب سے وفادار اور عقلمند ماتحت، جن کا رعب و دبدبہ پورے استنبول میں مشہور ہوتا ہے، وہ اندرونی معاملات کو بہت ہی خوبصورتی سے حل کرنے کے لیے ماہر مانے جاتے ہیں اور جن کا نام ہوتا ہے فہیم پاشا۔ سلطان معظم استنبول میں بڑھتے ہوئے جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، غلط ادویات اور مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف فہیم پاشا کو مشن سونپتے ہیں، جسے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ فہیم پاشا کی ایک اپنی ٹیم ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ استنبول کے بیچ ایک پرانے گھر میں انڈر گراؤنڈ ہو کر رہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب عباسیہ ملک میں چلتی خانہ جنگی اور حکومتی بدلاؤ نے وہاں کے شاہی خاندان کو ختم کر دیا ہوتا ہے اور وہاں سے دو نوجوان شہزادیاں جان بچا کر اور شناخت چھپا کر دارالحکومت میں غربت والی زندگی جی رہی ہوتی ہیں۔ بڑی شہزادی کا نام افسن خاتون جبکہ چھوٹی شہزادی کا نام پاکیزے ہوتا ہے۔ ایک بازار میں دوران خریداری ملاقات سے محمود پاشا کے بیٹے صباحتین کو پاکیزے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کی نیت سے اپنے گھر میں بات بھی کرتا ہے۔ بڑی بہن افسن خاتون کافی عقل مند ہوتی ہے اور وہ شاہی شہزادے کی اس محبت کو غنیمت جان کر اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے منصوبے بناتی ہے اور وہ بہن کو صباحتین کو مزید محبت میں گرفتار کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ محل میں دعوت پر محمود پاشا کے گھر بھی آتی ہیں۔ دوسری جانب سلطان کا بندہ خاص فہیم پاشا مراد کے ساتھ مل کر بڑی مہارت سے استنبول میں شرپسند عناصر کا سر کچل رہا ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ پاروس کا سب سے بڑا کارندہ ولادیمیر، جو کئی ماہ سے استنبول اور سلطان کو تکالیف دے رہا ہوتا ہے، اسے پاروس کے سامنے زندہ جلا کر پاروس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تیار رہنے کی دھمکی دیتا ہے۔ چنانچہ پایا تخت میں پاروس کمپنی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ کردار آ گیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب بیل کا کردار بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے۔ سلطان کے سامنے خود کو آرکیٹیکچرل کہلوانے والی بیل عرب سے ایک یہودی کو سید خاندان سے ظاہر کرا کر مقامیوں کو اجمی خلیفہ کے خلاف بھڑکانے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنے پر لگ جاتی ہے۔ ادھر ولادیمیر کی موت کے بعد پاروس اپنا نیئر رائٹ ہینڈ منگواتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لوکاتیسو۔ پاروس کے لیے اس وقت فہیم پاشا سب سے بڑی دیوار ہوتا ہے اور لوکاتیسو اسی کے ایک ٹیم ممبر کا بھائی ہوتا ہے اور پاروس حکم دیتا ہے کہ اس کی پوری ٹیم کو آپس میں لڑا کر ختم کر دو۔ ادھر صباحتین اور پاکیزے کی چلتی محبت شہزادہ عبدالقادر، جو کافی عرصے سے صباحتین سے بدلے کی راہ تک رہا ہوتا ہے، اسے بہترین موقع مل جاتا ہے۔ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے کہ صباحتین اور پاکیزے کا رشتہ جڑے، وہ بدلے کی آگ میں رشتے کی بات اپنے ماں باپ سے کر دیتا ہے، جس پر صباحتین اس کو کافی مارتا بھی ہے، جو اس کے جیل میں جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پاکیزے کی بہن افسن ان سب واقعات کو غنیمت جان کر پاکیزے کی شادی عبدالقادر سے کرا دیتی ہے، کیونکہ وہ سلطان عثمانیہ کا شہزادہ تھا اور جانشین بھی بننے کی فہرست میں شامل تھا۔ یہ سب صباحتین کے دل پر ایٹمی بم گرانے کے مترادف تھا اور اس تمام خاندان کو بالکل ختم کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ انہی دنوں سلطان کی ایک اور بیگم سے شہزادہ محمد سلیم اپنی بیگم ہمدان کے ساتھ دارالحکومت محل آتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انہیں پاکیزے کی بہن افسن سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی صورت اس کی ماضی کی محبت سے بہت ملتی تھی۔ البتہ وہ اب شادی شدہ تھے لیکن دل ہی دل میں افسن کے لیے خواہشات رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جاسوسوں سے ملی خبروں پر عمل کرتے ہوئے سلطان معظم بیل کو استنبول میں حرکتوں پر نظر رکھواتے ہیں۔ بیل ایک عرب طلباء کی تعلیم کے لیے ایک الگ سکول کا مطالبہ کرتی ہے جس کے پیچھے ان طلباء کو انقلاب کے لیے اکسانا اور سلطنت عثمانیہ سے تمام عرب ممالک کو آزاد کرانا ہوتا ہے۔ سلطان تعلیم کے لیے اجازت دے تو دیتے ہیں لیکن ان کی حرکتوں کا جائزہ لینے کے لیے عرب طلباء میں اپنے وفادار عرب طلباء بھی داخل کرا دیتے ہیں جو سلطان کو ہونے والی ہر پیش رفت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب حرم میں سلطان کی بیٹی نعیمہ کی بھی شادی بالآخر کمال الدین سے طے پا جاتی ہے اور پاکیزے و عبدالقادر کی بات بھی مزید سنجیدگی پکڑ لیتی ہے۔
ادھر شہزادہ سلیم کے دل میں بھی افسون کے لیے انکہی محبت بھی مزید طول پکڑنے لگ جاتی ہے، جس سے اس کی زوجہ ہندان کافی پریشان رہتی ہے۔ حسد میں آ کر افسون کو مروانے کی کوششیں بھی کرتی رہتی ہے۔ اس کا بچہ بھی ان دنوں ضائع ہو جاتا ہے اور وہ شہزادہ سلیم کے دل سے اس سے وابستہ امید کو نہ توڑنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کا بچہ بھی ڈھونڈتی رہتی ہے کہ وقت پورا ہونے پر اسے سلیم کے ہاتھ تھما سکے۔ یہ سب منصوبے اسی کے گلے پڑ رہے ہوتے ہیں اور افسون کو سچا ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ضد اور بدلے میں عبدالقادر پاکیزہ سے شادی کر تو لیتا ہے، لیکن اسے ویسی محبت نہیں دے پاتا جس کی وہ بطور زوجہ پاکیزہ حقدار ہوتی ہے، اور انہی دنوں بدلے کی آگ میں جلتا سباتین عبدالقادر اور باقی خاندان کے لیے سنجیدہ منصوبہ سازی کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ اس جانب جعلی سید اور خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا بیل کا کارندہ ایک مشن میں مارا جاتا ہے، جس کو بیل بڑی ہی خوبصورتی سے ایک نیا نظریہ دے کر عرب طلباء کے دلوں میں سلطنت کے لیے مزید آگ تیز کرنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال اس کی تمام حرکتوں کی لمحہ بلمحہ سلطان کو خبر ملتی رہتی ہے۔ سلطان ساتھ ہی ساتھ ان طلباء کی تمام غلط بیانیاں جید علماء اور مشائخ کے ذریعے مٹاتے رہتے ہیں اور بیل کے گرد گھیرا تنگ کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان کو حال ہی میں سباہتین کی جانب سے دیے گئے ایک زہر نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہوتا ہے اور سلطان کی طبیعت مزید سے مزید تر بگڑتی جاتی ہے، لیکن وہ جلدی شفا یاب ہو کر ملکی معاملات کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں۔ دوسری جانب فہیم پاشا قہر بن کر ریاستی شرپسندوں پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سازشی ٹولہ اور سرپسندی گروہ ان کے ہاتھوں کلا کما ہو رہا ہوتا ہے۔ دشمن بھی کبھی انہیں ایک لڑکی کے ذریعے، کبھی ایک ٹیم ممبرز کے آپس میں بغاوت کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوہے کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ ریاست کے معاملات کچھ بہتر ہو ہی رہے ہوتے ہیں کہ پاروں سے ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ایک نامور سائنسدان کرولی کے ذریعے منصوبہ سازی کرتا ہے کہ سلطان کی تخت پوشی کی سالگرہ والے دن اس نے تمام محل میں کیمیائی زہر پھیلا دینی ہے، جس سے تمام حرم اور آئے مہمان موقع پر ہی مر جائیں گے۔ اس پلان میں سباہتین بھی پیش ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام منصوبے پاروس ایلومیناٹی، جو اس دور میں فری میسنز کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی تنظیموں کے اجلاس میں کرتے تھے۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے پاروس کرولی کو سلطان کے قریب کر دیتا ہے اور مختلف جگہوں پر عثمانی کی مدد کر کے مختلف اعزاز بھی لے لیتا ہے۔ مقصد یہ کہ سلطان کو اس کی قابلیت اور نیت پر ذرا شک نہ رہے اور اسی بہانے اس کا محل میں آنا جانا بھی قائم رہے۔ اسی لیے وہ اکثر محل آتا رہتا تھا اور ساتھ ہی چھپ کر اپنے منصوبے پر عمل کرتا رہتا تھا۔ دوسری جانب ریاست کے وزیر دفاع اور بہادر عثمانی جنرل عثمان غازی پاشا، جنہوں نے ساری عمر جنگیں لڑ کر اسلام اور ریاست دشمن ممالک کو کئی محاذوں پر شکست دے چکے ہوتے ہیں، جن میں پلیونی کی جنگ، چیرنیا کی جنگ اور سربیا کے ساتھ کریٹر ریوولٹ کی جنگ مشہور ہے، وہ کافی عرصے کی علالت کے سبب اس دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ آج ترکی میں ان کو ایک بہت عزت سے یاد رکھا جاتا ہے اور ان سے وابستہ کئی گیت لکھے اور گائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب فہیم پاشا اس بار لوکا تیسو کو بھی موت کے گھاٹ چڑھا کر اس کی لاش کو شاندار طریقے سے پاروس کے حوالے کرتا ہے۔ ادھر حرم میں بھی کافی معاملات اب تک بدل چکے ہوتے ہیں۔ شہزادہ عبدالقادر کے دل میں اب تک پاکیزے کے لیے مختلف مقامات پر انسیت دیکھ کر اس سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ کئی سالوں کی کشمکش کے بعد، نکاحوں کے بعد بھی کمال الدین اور ختیجہ ایک دوسرے کے لیے محبت ختم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بالآخر ختیجہ اپنے شوہر وصفی سے اور فہیمہ کو کمال الدین سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ سب حرکات سلطان کو شدید طیش میں لاتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے حرم مجھے چھپا کر کیوں رکھ رہا تھا۔ وہ ملکہ بیدار قادین سے بھی کافی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ختیجہ کو کمال کو سزا کے طور پر شہر بدر کر کے دور بھجوا دیتے ہیں، جبکہ ملکہ بیدار قادین خود ہی سلطان کی ناراضگی کا غم برداشت نہیں کر پاتی اور محل بدر کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ادھر ہندان خاتون کا بھی چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور اس کے تمام جھوٹ ایک ایک کر کے سلیم پاشا کو عیاں ہونے لگ جاتے ہیں، چنانچہ اسے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ بھی محل سے بدر کر دی جاتی ہے۔ محل سے واپس اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ملکہ بیدار قادین کی گھوڑا گاڑی بھی ایک کھائی میں گر جاتی ہے۔ اب وہ زندہ رہیں گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ میرے سیزن 3 کا انتظار کیجیے گا۔ خیر، دوسری جانب منصوبے پر عمل کرتے ہوئے جشن کی تقریب کے دوران کرولی زہریلی گیس چھڑوا دیتا ہے، جس میں تمام صاحبان شدید سانس کی بیماری سے گرنے لگتے ہیں۔ کرولی کو اس حرکت سے روکنے کی کوشش میں میرے اس سیزن 2 کے سب سے فیورٹ کردار فہیم پاشا کی شہادت ہو جاتی ہے، جن کی شہادت سے مجھے شدید غم ہوتا ہے۔ ادھر گیتروت بل مسلسل ناکامیوں کے بعد سلطان کے مقابلے میں تھک ہار کر واپس اٹلی چلی جاتی ہے، جبکہ اس سیزن کا سب سے بڑا اور مین ولن دا الیگزینڈر پاروس بھی، جو کہ ایک طویل عرصے سے پائتحت میں مختلف دہشت گردی کی حرکات میں ملوث ہوتا ہے، بالآخر اپنے انجام کو کچھ یوں پہنچتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے ملک واپس بھیج کر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال سلطان معظم بھی اس گیس سے کافی متاثر ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اسی سین کے ساتھ سیزن 2 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیزن 2 ختم ہوتے ہوتے کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے کہ آیا ملکہ بیدار قادین بچیں گے کہ نہیں،
اور وہ سب کردار جن کو سیزن 2 کے آخر میں سزائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ کہ اس گیس سے البتہ سلطان معظم تو بچ ہی جائیں گے، لیکن باقی کون کون سے کردار شہید ہوں گے، اور کیا فہیم پاشا کی بھی دوبارہ انٹری کے چانسز ہیں؟ خیر یہ سب جاننے کے لیے آپ سیزن 3 کا انتظار کیجیے. سو یا آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو واقعی لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں اینی ریکمنڈیشن یو ہیو، اور اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور سب کا خیال رکھیے. خدا حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.